شہرنامے میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آپ کو بتائیں کہ بہاولپور میں بھی بجلی کے اضافی بلوں کے خلاف تاجر برادری سڑکوں پر نکل آئی ہے۔ نجی پلازا کے تاجروں کا پلازا بند کر کے احتجاج۔ تاجروں نے پلازا مارکیٹ کی تمام دکانیں بند کر دیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ موجودہ دیے گئے بل ہرگز ادا نہیں کریں گے۔ وابڈا کا کوئی بھی اہلکار کنیکشن منقطع کرنے آیا تو خود ذمہ دار ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بجلی کے بلوں میں ظالمانہ ٹیکسز کا اضافہ کیا گیا ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں آئے روز اضافے کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ بجلی چوروں کا بوجھ بھی غریب عوام پر ڈالا جا رہا ہے۔ نگراں وزیر اعظم غریب عوام کو فوری ریلیف فراہم کریں۔ جڑاوالا میں بجلی کے اضافی بلوں اور بڑھتی ہوئی مہنگائی پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے جماعت اسلامی، تاجر تنظیموں، وکلا برادری اور دیگر کاروباری حضرات سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے 2 سپتمبر کو پہیہ جام ہڑتال کرنے کا اعلان کر دیا۔ مزید جانتے ہیں جڑاوالا میں موجود ہمارے نمائندے رانا اعجاز سے۔ جماعت اسلامی اور دیگر تنظیموں کے سربراہان نے پریس کلب کے سامنے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بجلی کے اضافی بلوں کے خلاف 2 ستمبر 2023 کو پہیہ جام ہڑتال کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ دوسری جانب گزشتہ رات نجی میرج ہال میں جماعت اسلامی جڑاوالا کے زیر اہتمام میٹنگ بلائی گئی، جس میں مہنگی بجلی اور زائد بلوں کے خلاف شہر کی تاجر تنظیموں، وکلا برادری اور دیگر کاروباری تنظیموں کو پہیہ جام ہڑتال کرنے پر اعتماد میں لیا گیا۔ اس میٹنگ میں تمام شعبہ ہائے سے تعلق رکھنے والے سربراہان نے بھرپور طریقے سے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تمام کاروباری اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے 2 ستمبر 2023 کو شٹر ڈاؤن ہڑتال کرنے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ یہ مہنگائی اور آئے روز بجلی کے بلوں میں اضافہ غریب عوام پر ظلم ہے، جسے ہم تسلیم نہیں کرتے۔ حکومت وقت مہنگائی کو کم کر کے عام آدمی کو جینے کا بنیادی حق فراہم کرے تاکہ غریبوں اور سفید پوشوں کی 2 وقت کی روٹی کا حصول یقینی ہو سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانا اعجاز احمد، میٹرو 1 نیوز جڑاوالا۔ پتوکی میں وابڈا رورل حکام نے 80 سالہ بیوہ خاتون کو 19 یونٹ کا 40,515 روپے کا بل بھیج دیا ہے۔ پتوکی 80 سالہ بیوہ جس کے گھر میں ایک بلب اور ایک پنکھا چلتا ہے، اسے وابڈا حکام نے 19 یونٹ کا 40,515 روپے کا بل بھیج دیا ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ بیوہ خاتون کا نہ ہی کوئی روزگار کا ذریعہ ہے اور نہ ہی کوئی رشتہ دار ہے۔ 80 سالہ بیوہ کو کھانا بھی اہل محلہ دیتے ہیں۔ بیوہ خاتون نے دہائیاں دیتے ہوئے کہا کہ پچھلے ماہ بھی وابڈا حکام نے 1 یونٹ کا بل 63,000 روپے بھیجا تھا، اب دوبارہ 40,000 روپے بل بھیج دیا گیا ہے۔ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، میں بل کہاں سے ادا کروں؟ اور اب آپ کو بتائیں گے رحیم یار خان سے۔ رحیم یار خان میں تاجروں کے 2 گروپوں میں ہڑتال کرنے اور ہڑتال نہ کرنے کا تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ مرکزی انجمن تاجران اور سٹی انجمن تاجران آمنے سامنے آ گئے۔ لڑائی میں تاجر زخمی ہو گیا، جبکہ ایک تنظیم ہڑتال کرنے اور دوسری نہ کرنے کے حامی تھی۔ ہڑتال کرنے والے دکانداروں پر نامعلوم شرپسندوں نے حملہ کر دیا۔ حملے میں 4 دکاندار شدید زخمی ہو گئے۔ انجمن تاجران کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ تاجر برادری کے فریقین میں مذاکرات جاری ہیں۔ مرکزی انجمن تاجران کی صدر کی طرف سے ہڑتال جاری ہے۔ کچھ دکانیں کھلی ہیں اور کچھ دکانیں بند ہیں۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد ممتاز سے۔ آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ گوجر خان میں بھی بجلی بلوں میں ناجائز ٹیکسز کے خلاف شہریوں نے بھرپور احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ آئسکو کی جانب سے بجلی کے زائد بل آنے پر انجمن تاجران، پوٹوہار پریس کلب، بار ایسوسی ایشن گوجر خان اور دیگر تنظیموں کے ساتھ شہریوں نے گوجر خان چیٹی روڈ چوک پر بھرپور احتجاج کیا۔ تمام تنظیموں کے مقررین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ فی الفور بجلی کے بلوں پر ناجائز ٹیکسز کو ہٹا کر شہریوں کو ریلیف فراہم کیا جائے۔ ہارون آباد میں بجلی کے بھاری بلوں کے خلاف انجمن تاجران کی شٹر ڈاؤن ہڑتال کو کاروباری حضرات اور دکانداروں نے مسترد کر دیا ہے۔ 2 گھنٹے کی جزوی ہڑتال کے بعد کاروباری مراکز دوبارہ سے کھل گئے ہیں۔ عام دکانداروں اور کاروباری حضرات کا کہنا ہے کہ شہر کے انجمن تاجران کا تاجر برادری کے حقیقی مسائل سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ چند مفاد پرستوں اور عہدوں کے لالچی افراد کی آپس میں کی گئی بندر بانٹ ہے۔
کسی انجمن تاجران کے عہدیداروں کا چناؤ ووٹ سے نہیں ہوا، سب نامزد لوگ ہیں جو تاجروں کی حقیقی نمائندگی نہیں کرتے۔ ہارون آباد کی تمام انجمن تاجران کا سب سے بڑا کام ہر نئے آنے والے سول اور پولیس افسر کے گلے میں مالا ڈال کر تصویریں بنوانا اور سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنا ہے۔ عہدوں کے لالچی افراد نے پہلے انجمن تاجران کے حصے بکرے اور پھر من پسند عہدے لینے کے بعد اب تمام سرگرمیاں صرف سوشل میڈیا تک محدود کر دی ہیں۔ افسران کی چاپلوسی اور عام دکانداروں اور تاجروں کے مسائل سے چشم پوشی کا نتیجہ ہے کہ آج کی شٹر ڈاؤن ہڑتال مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے۔ سرائے عالمگیر میں انجمن تاجران اور جماعت اسلامی نے مہنگی بجلی کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ ریلی کنڈا چوک سے شروع ہو کر جی ٹی روڈ پر ختم ہوئی۔ احتجاج میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت بجلی کی قیمت فوری طور پر کم کرے، قیمت کو 1 سال پہلے کی سطح پر لایا جائے۔ شہر میں احتجاجاً علامتی شٹر ڈاؤن بھی کیا گیا۔ شہریوں نے احتجاجاً بل پھاڑ دیے جبکہ بل جمع نہ کروانے کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ میرپور خاص میں مہنگائی، بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی۔ شہر کے تمام تجارتی اور کاروباری مراکز اور پیٹرول پمپس بند کر دیے گئے۔ میرپور خاص میں چیمبر آف کامرس، انجمن تاجران، علماء ایکشن کمیٹی، سول سوسائٹی کی جانب سے مہنگی بجلی اور بلوں میں اضافی ٹیکسز کے خلاف مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی اپیل پر شہر کی اہم تجارتی مراکز، صرافہ بازار مارکیٹ، چوک اسٹیشن، چوک کسکپورہ، بلدیہ شاپنگ سینٹر سمیت دیگر کاروباری علاقے مکمل طور پر بند ہیں، جبکہ شہر بھر کے پیٹرول پمپس بھی ہڑتال کے باعث بند پڑے ہیں۔ تاجر برادری کا کہنا ہے کہ جب تک بجلی بلوں سے اضافی ٹیکسز کا خاتمہ نہیں کیا جائے گا، ہڑتال کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور اب خبر شامل کرتے ہیں کہرول پکا سے۔ کہرول پکا میں ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بجلی کے بلوں میں اضافی ٹیکسز کے خلاف انجمن تاجران کی کال پر شہر میں مکمل طور پر ہڑتال کی گئی۔ صدر موٹر سائیکل ایسوسی ایشن آفاق احمد کی قیادت میں بلوں میں ظالمانہ ٹیکسز اور مہنگائی کے خلاف ریلوے چوک میں احتجاج کیا گیا۔ شہر بھر کی اکثر مارکیٹیں بند ہونے کی وجہ سے سنسان اور ویران نظر آنے لگیں۔ صدر یونین موٹر سائیکل ایسوسی ایشن آفاق خان کا کہنا تھا کہ بجلی کے مہنگے بل اور بڑھتی مہنگائی اب قابل برداشت نہیں ہے۔ حکومت فوری اشرافیہ کی مفت بجلی ختم کرے اور عوام اور تاجروں کو ریلیف فراہم کیا جائے۔ آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ محکمہ صحت خانیوال کی جانب سے جعلی ادویات فروخت کرنے والوں کے خلاف ڈپٹی ڈی ایچ او ڈاکٹر فاطمہ نور کی جانب سے کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں عامر نصیر سے۔ محکمہ صحت کی طرف سے جعلی ادویات فروخت کرنے والوں کے خلاف ڈپٹی ڈی ایچ او ڈاکٹر فاطمہ نور کی جانب سے کارروائی کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے۔ تو بات کر لیں ڈپٹی ڈی ایچ او ڈاکٹر فاطمہ جی، میڈم بتائیے کہ آپ نے جعلی ادویات فروخت کرنے والوں کو کارروائی کیا کیا؟ جی، ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے آج کچھ انسٹرکشنز موصول ہوئی تھیں ان 2 سٹورز کے بارے میں، جس میں سے ایک تھا النور ہومیوپیتھک سٹور اور دوسرا یہ الحسین ہومیوپیتھک سٹور۔ اس میں کچھ ادویات اس طرح کی ہمیں ملی ہیں جن پہ لیبل جو ہیں کہ وہ جعلی لگائے گئے ہیں۔ ان میں جو لیبارٹری مینوفیکچرنگ ہے اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، کوئی اس کا نمبر نہیں ہے، بیچ نمبر پراپر نہیں ہے۔ یہ ساری ہم نے پولیس کی کسٹڈی میں کانفسکیٹ کر لی ہیں۔ یہاں سے جو پروپرائٹر تھا وہ بھاگ گیا دکان چھوڑ کے۔ تو میرا یہ میسج ہے باقی سب کے لیے کہ اس طرح کے کام چھوڑ دیں، کیونکہ ہم آخرکار سب کے پیچھے آ رہے ہیں۔ ڈپٹی ڈی ایچ او کا یہی کہنا تھا کہ جعلی ادویات فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا سلسلہ مزید تیزی سے جاری رہے گا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ فیصل آباد چیئرمین پی ٹی آئی کی ہمشیرہ عظمی خان کے خلاف مبینہ کرپشن کے مقدمے پر اینٹی کرپشن کورٹ کے جج کی عدم تعیناتی پر 18 ستمبر 2023 کی تاریخ دے دی گئی ہے۔ عظمی خان نے اینٹی کرپشن میں درج مقدمے میں عموری ضمانت حاصل کر رکھی ہے۔ عدالت نے عظمی خان کو عموری ضمانت پر 31 اگست کو طلب کر رکھا تھا۔ اینٹی کرپشن کورٹ کے اسپیشل جج محمد اسلم بھٹی کی تبدیلی کے بعد تاحال نیا جج تعینات نہ ہو سکا۔ عظمی خان پر جعل سازی سے زمین اپنے نام کروانے کے الزام میں اینٹی کرپشن میں مقدمہ درج ہے۔ میرپور خاص میں ماڈل ٹرائل کورٹ نے جج توہین کے کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ ڈسٹرکٹ بار صدر 5 وکلا کو 6 ماہ قید اور 15,000 روپے جرمانے کی سزا دے دی گئی ہے۔ ماڈل ٹرائل کورٹ جج غلام قادر تنیو نے
توہین عدالت کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے ڈسٹرکٹ بار صدر میرپور خاص سکندر کولاچی، جنرل سیکرٹری غفار ناریجو سمیت وکیل زین ناریجو، تلوک چند اور سترام داس کو 6 ماہ کی سزا اور 15,000 جرمانے کی سزا سنا دی۔ فیصلے کے خلاف وکلا کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور وکلا کی سزا کے خلاف بھرپور نعرے بازی بھی کی گئی۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ نوین فاطمہ مہر قتل کیس میں ایڈیشنل سیشن جج جامشورو کی عدالت نے نامزد ملزمہ باپ محمد علی اور بھائی احسن مہر کی ضمانت منسوخ کر دی ہے۔ پیشی پر آئے ملزمان ضمانت منسوخی پر پولیس کی موجودگی میں بآسانی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ 15 مئی 2022 کو سہبن کے نواحی علاقے گوٹ گلشیر مہر میں نورین فاطمہ کو گولی مار کر خودکشی کا رنگ دیا گیا۔ مقتولہ کے شوہر کی فریاد پر قتل کا مقدمہ بھان سعید آباد تھانے میں درج کیا گیا۔ مقتولہ کے بھائی اور والد نے واقع خودکشی قرار دیا تھا۔ مقتولہ کے شوہر نے SSP جامشورو کو تحریری درخواست دے کر واقعے کی تحقیقات کرنے کی استدعا کی تھی۔ SSP جامشورو کے حکم پر معاملے کی تحقیقات میں مقتولہ کے بھائی اور باپ کو گرفتار کر کے تحقیقات شروع کی گئی تھی۔ پولیس نے ملزم کی جانب سے اعتراف جرم کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ ملزم نے عدالت پیشی پر جرم سے انکار کر دیا۔ ملزمان ضمانت پر رہا تھے، جن کی ضمانت آج فاضل عدالت نے منسوخ کر دی تھی۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں جھنڈ میں نمبردار کنونشن میں انعقاد کیا گیا۔ کنونشن کے مہمان خصوصی اسسٹنٹ کمشنر جھنڈ عارف قریشی تھے۔ آل پاکستان نمبردار ایسوسی ایشن صدر راولپنڈی ڈویژن ملک خالد اور نائب صدر راولپنڈی ڈویژن ملک اعتبار خان سمیت تحصیل بھر کے نمبرداروں نے شرکت کی ہے۔ کنونشن کا مقصد نمبرداروں کی ویلفیئر اور حقوق کا تحفظ اور انہیں سرکاری طور پر آفس دینے کے لیے اقدامات کرنا تھا۔ ملک خالد کا کہنا تھا کہ نمبردار ہر موضوع میں ریاست کا بیلوس اور وفادار نمائندہ ہوا کرتا ہے، جو بلا معاوضہ اور بغیر کسی لالچ کے علاقۂ عوام اور ریاست کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیا کرتا ہے۔ ان کے لیے جتنا ممکن ہو سکے اقدامات کیے جائیں۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ننکانہ صاحب میں ضلعی پولیس کے زیر اہتمام منشیات فروشی کے خلاف آگاہی مہم جاری ہے۔ DPO سعید عزیز اور ڈپٹی کمشنر مزمل الیاس کی سربراہی میں منشیات کے خلاف آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا۔ آگاہی واک کا آغاز کچہری پھاٹک چوک سے ہوا، جو تحصیل موڑ پر اختتام پذیر ہوئی۔ SP انویسٹیگیشن غلام مصطفیٰ گیلانی، CO ہیلتھ ڈاکٹر اظہر امین، CO ایجوکیشن احسن فرید اور دیگر ضلعی افسران نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر مزمل الیاس کا کہنا تھا کہ ضلعی پولیس منشیات فروشی کے خاتمے کے لیے دن رات مصروف عمل ہے۔ ضلع کو منشیات کے ناسور سے پاک بنانا ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ واک کے اختتام پر DPO نے طلبہ کے ہمراہ نعرے بھی لگائے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ہوم بریج اور اخوت لائے 200 خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پتوکی میں کمر توڑ مہنگائی نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ آٹا، چینی، گھی اور دالوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ملک محمد ایوب سے۔ ملک بھر کی طرح پتوکی میں بھی مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ چکا ہے۔ گزشتہ دنوں پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کے اضافے کے ساتھ ہی اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں بھی بے پناہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ آٹا، چینی، دال، گھی، سبزی اور فروٹ کی جو قیمتیں ہیں وہ بھی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ غریب عوام کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے۔ دوسری جانب جب ہماری شہریوں سے بات ہوئی تو شہریوں کا یہی کہنا تھا کہ کوئی بھی چیز مارکیٹ میں ہم خریدنے جاتے ہیں تو ان کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، ہماری پہنچ سے دور ہو گیا۔ عوام نے حکومت وقت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آن دا اسپوٹ مہنگائی پر قابو پایا جائے تاکہ ہمیں کچھ ریلیف مل سکے۔ ہم کاروبار کی وجہ سے پہلے ہی بہت پریشان ہیں، لہٰذا ہمیں کچھ ریلیف دیا جائے تاکہ ہمارے کاروبار اور ہمارے معاملات زندگی احسن طریقے سے چل سکیں۔ جی
اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ عمرکوٹ میں پڑھے گا سندھ تو بڑھے گا سندھ کے عنوان کے تحت تعلیم اجاگر کرنے کے لیے ریلی نکالی گئی ہے۔ ریلی ضلع کونسل سے پریس کلب تک نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت وائس چیئرمین ضلع کونسل میاں خالد ولہاری، ڈی او سیکنڈری بلاول کمبھار نے ریلی کی قیادت کی۔ ریلی میں بڑی تعداد میں مختلف محکموں کے افسران، سیاسی سماجی رہنماؤں، اساتذہ کرام اور طالب علموں نے شرکت کی ہے۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ ریلی کا مقصد اسکولوں کے باہر بچوں کا اسکولوں میں داخلہ کرانا ہے۔ تعلیم کے بغیر تبدیلی ناممکن ہے۔ والدین زیادہ سے زیادہ بچوں کو اسکولوں میں داخل کروائیں۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ مردان سے انتہائی مطلوب ملزمان کو موٹر وے پولیس نے شاہ رکن عالم انٹرچینج کے قریب گرفتار کر لیا ہے۔ آمدہ وائرلیس امام کنٹرول ناکہ بندی نوٹ کروائی گئی کہ دو انتہائی مطلوب ملزمان گاڑی میں کراچی کی طرف جا رہے ہیں۔ انہوں نے ایک لڑکا بھی اغوا کیا ہوا ہے۔ ہائی پروفائل ملزمان کے بارے میں اطلاع پر مجرمان کو کامیابی سے گرفتار کر لیا گیا۔ مجرمان نے افسران کو ان کی آزادی کے لیے 5 لاکھ روپے رشوت کی پیشکش کی تھی، جسے مسترد کر دیا گیا۔ تفتیش کے بعد ملزمان کو ڈسٹرکٹ پولیس تھانہ مخدوم رشید کے حوالے کر دیا گیا۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پیٹرولنگ پولیس باگڑ سرگانہ نے 14 اگست کو کراچی سے گم ہوئے 4 بچوں کو ان کے ورثاء کے حوالے کر دیا ہے۔ پیٹرولنگ چیک پوسٹ باگڑ سرگانہ کے انچارج مہر اجمل خان نے اپنی ٹیم کے ہمراہ 3 بچوں کو سڑک پر ننگے پاؤں پیدل سفر کرتے دیکھا تو پیٹرولنگ پولیس کے انچارج مہر اجمل خان بچوں کو اپنے ساتھ چیک پوسٹ پر لے گئے۔ بچوں نے بتایا کہ وہ 14 اگست کو کراچی سے نکلے، ٹرین کے ذریعے خانے بال پہنچے۔ پیٹرولنگ پولیس نے بچوں کو ان کے رشتہ داروں سے ملوا دیا۔ پاک پتن تھانہ چکبیدی حدود شمس آباد پیٹرولنگ پولیس نے پنجاب بھر سے 131 مقدمات میں ملوث اشتہاری ملزم گرفتار کر لیے ہیں۔ پولیس نے ناکے پر ملزم کی گاڑی کو چیکنگ کے لیے روکا۔ چیک کرنے پر پتہ چلا کہ ملزم پولیس کو مقدمات میں مطلوب ہے۔ پیٹرولنگ پولیس نے 75,000 روپے نقد، 2 موبائل فونز برآمد کر کے ملزم کو تھانہ چکبیدی منتقل کر دیا۔ تھانہ چکبیدی پولیس نے ریکارڈ چیک کیا تو ملزم 131 سے زائد مقدمات قتل، اقدام قتل، ڈکیتی، رہزنی کی وارداتوں میں ملوث ہے۔ ڈی پی او پاک پتن نے پیٹرولنگ اہلکاروں کو شاباشی دی اور ان کو نقد انعام سے نوازا گیا۔ فیروزوالہ میں دیرینہ دشمنی پر فائرنگ سے 2 خواتین سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ملزمان کی CCTV فوٹیج میٹرو ون نیوز نے حاصل کر لی ہے، جس میں ملزمان کو موٹر سائیکل پر فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ فائرنگ سے اکرم اور اس کی 2 بیٹیاں موقع پر ہی جاں بحق ہو گئیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں اکرم، فاطمہ اور عظمیٰ شامل ہیں۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے علاقہ گونج اٹھا، جس سے شہریوں میں خوف و ہراس بھی پھیل گیا ہے۔ ملزمان موٹر سائیکل پر آئے اور ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ شہریوں نے پولیس کو اطلاع دی تو تھانہ فیکٹری ایریا SHO عامر محبوب بھاری نفری اور فورنسک ٹیم کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے۔ ذرائع کے مطابق مقتولین کا ملزمان کے ساتھ زمین کا تنازع چل رہا تھا۔ ملزمان صلح کے بہانے گھر میں داخل ہوئے اور اندھا دھند فائرنگ کر کے 2 خواتین سمیت 3 افراد کو قتل کر کے فرار ہو گئے۔ تھانہ ستارہ کے علاقے میں 3 ڈاکو ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے۔ دوسری واردات میں شہری سے نقدی اور موٹر سائیکل چھین لی گئی ہے۔ موٹر سائیکلوں پر سوار 26 ڈاکوؤں نے تھانہ ستارہ کے علاقے گولیاں چوک میں اسلحے کے زور پر شہری سے موٹر سائیکل اور نقدی چھیننے کی واردات کی۔ اطلاع پر تھانہ ستارہ پولیس نے ملزمان کا تعاقب کیا تو وڈالہ روڈ پر موٹر وے پل کے قریب ڈاکوؤں نے پولیس پارٹی سے سامنا ہونے پر سیدھی فائرنگ کر دی۔ 3 ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے، جبکہ 3 ڈاکو اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ملزمان چند گھنٹے قبل تھانہ ستارہ کے علاقے جانورا والا میں پولیس کانسٹیبل ہارون کو فائرنگ کر کے زخمی کرنے کی واردات میں بھی ملوث ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بھوانہ کے رہائشی معروف نیزہ باز کھلاڑی تصور عباس لگ نے جنوبی افریقہ میں ہونے والے نیزہ بازی کے عالمی مقابلوں میں انفرادی طور پر اپنا پہلا گولڈ میڈل حاصل کر لیا ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے محمد افضل رمانہ سے۔
جی بالکل، تحصیل بانا کے نبائی علاقہ چک نمبر 202 لاکھ کے معروف نیزہ باز کھلاڑی ماتصور عباس لک نے جنوبی افریقہ میں ہونے والے نیزہ بازی کے عالمی مقابلوں میں انفرادی طور پر پہلا گولڈ میڈل حاصل کر کے پاکستان اور پاکستانی قوم کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند کر دیا ہے۔ آبائی علاقہ پہنچنے پر ان کا جو ہے وہ شاندار استقبال کیا گیا، ڈھول کی تھاپ پہ بھنگڑے ڈالے گئے ہیں اور پھولوں کی پتیاں جو ہے وہ نشاور کی گئی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بات کرتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا، آپ نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 2000 میں نیزہ بازی شروع کی تھی۔ 2016 دے وچ میں پاکستان ٹیم دا حصہ بن کے سوڈان گیا، اللہ پاک دے کرم نال میں گولڈ میڈل حاصل کیتا ہے۔ سن 2023 دے پاکستان ٹیم دا حصہ بن کے ورلڈ کپ واسطے میں ساؤتھ افریقہ گیا، انفرادی طور تے میں گولڈ میڈل حاصل کیتا ہے اور پاکستان ٹیم سلور میڈل حاصل کیتا ہے۔ اور وطن واپس آون تے تمام اہل علاقہ اور لاکھ برادری بہت اچھا استقبال کیتا ہے۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔ جی بالکل، آپ نے ان کی بات سنی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ میں علاقہ کا جو ہے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے میرا یہاں پر پہنچنے پر جو ہے وہ شاندار استقبال کیا۔ ہمارے ساتھ ان کے کزن موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے گا، آپ کو کتنا فخر ہے اس کامیابی پر؟ ہمیں جی اپنے اس بھائی پہ بہت زیادہ فخر ہے کہ اس نے پاکستان کے علاوہ اپنی برادری کا، اپنے علاقہ کا، اپنے ضلع کا نام روشن کیا ہے۔ تو یہ اس کے علاوہ اس نے پاکستان میں جو نیزہ بازی کے حوالے سے نیشنل لیول پہ جو ایونٹ ہوتے ہیں ان میں اس نے بہت سارے ایوارڈ حاصل کیے ہیں، بہت سارے جو ہے قیمتی انعامات بھی حاصل کیے ہیں۔ جی بالکل، ان کے کزن کی بات آپ نے سنی۔ ان کا یہ کہنا ہے ہمیں اس پہ کافی فخر ہے اور ہم پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں جو نیزہ بازی اس کو جو ہے اس پر توجہ دی جائے۔ جی آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ کے شعبہ ریسرچ کی جانب سے ہیلتھ ریسرچ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید دیکھیے سلیم رضا کی یہ رپورٹ۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ میں اورک اینڈ ریسرچ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ہیلتھ ریسرچ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں یونیورسٹی کے مجموعی کالجز کے 17 طلباء و طالبات نے اپنے ریسرچ پیپرز پیش کیے۔ کانفرنس کا آغاز قومی ترانے سے کیا گیا، جہاں پر وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نصرت شاہ سمیت عالم ابراہیم صدیقی، یوسف شاہ، قائم الدین، سلیم شیخ و دیگر افسران، فیکلٹی ممبران، طلباء و طالبات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر وائس چانسلر کا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آج ریسرچ میں حصہ لینے والے طلباء و طالبات نے تاریخ رقم کی ہے اور ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کی ریسرچ پیپر بین الاقوامی جرنلز میں چھپوائے جائیں، جبکہ اس کا معاوضہ بھی یونیورسٹی ادا کرے گی، اور جن طلباء و طالبات کے ریسرچ پیپرز بین الاقوامی جرنلز میں چھپیں گے یونیورسٹی اس کو 50,000 کیش پرائز بھی دے گی۔ جبکہ پروفیسر ضمیر احمد سمرو و دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اور ایک ٹیم کے کام کو سراہنا چاہیے اور ایک یونیورسٹی کا اصل کام ریسرچ ہی ہوتا ہے۔ پہلے ریسرچ پوسٹر کمپٹیشن اور اب ریسرچ کانفرنس کا انعقاد کر کے ثابت کیا ہے کہ ہمارے طلباء و طالبات دنیا کے کسی بھی یونیورسٹی سے کم نہیں۔ کانفرنس میں پہلی پوزیشن یحییٰ، دوسری بتول کھواوڑ اور محبوب نے حاصل کی، جبکہ تیسری پوزیشن محمد شعیب، رضوان علی الیاس اور ڈاکٹر گروور نے حاصل کی۔ جیتنے والے طلباء و طالبات کو ایوارڈز و اسناد دی گئی اور ساتھ ہی میں وائس چانسلر کی طرف سے 10,000 کی نقد رقم انعام کے طور پر دی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سلیم رضا، میٹرو ون نیوز، لاڑکانہ۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مانت نے ضلع منڈی بہاؤالدین کے 20 سرکاری اسکولوں کی اپ گریڈیشن کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ پہلے مرحلے میں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول سہاوا بھلانی کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ان سرکاری اسکولوں کے معیار تعلیم کو بلند کرنے کے ویژن کے تحت طلباء و طالبات کے لیے نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں کے علاوہ اسکولوں کی عمارتوں کی بیوٹیفیکیشن، وائٹ واش، مناسب پارکنگ، کلاس رومز، واش رومز، فرنیچر، اسکول سمیت گراؤنڈز کی صفائی ستھرائی، کمپیوٹر لیبز، لائبریریز اور دیگر تمام سہولیات کے معیار کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ انتظامیہ ماڈل اسکولوں کی تمام سرگرمیوں کی روزانہ کی بنیاد پر مانیٹرنگ کرے گی۔ سرکاری اسکولوں کو ماڈل اسکول بنانے سے سرکاری اسکولوں کا معیار اعلیٰ درجے کے سرکاری اسکولوں کے برابر آ جائے گا اور شہری اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں داخل کروانے کو ترجیح دیں گے۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں مجلس عاملہ کے اراکین نے شہریوں کے ہر مشکل انتظامیہ تک پہنچانے اور اس کو حل کروانے کی بھرپور کوشش کا عزم کیا ہے۔ مجلس رفاع عامہ کے تحت ٹوبہ ٹیک سنگھ کے رہائشیوں کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے اور بجلی، گیس، سڑکوں سمیت میونسپل کمیٹی اور سرکاری کاموں کے سلسلے میں شہریوں کو پیش آنے والے مسائل کو اعلیٰ افسران کے نوٹس میں لا کر انہیں حل کروایا جائے گا۔
मजलिस रफ़ा आमा के सदर हाफिज हफीज़ और रहमान की रिहाइश गाह पर मुनक्किद अजलास में नायब सदर मजलिस रफ़ा आमा मियाँ सऊद अहमद का कहना था कि तमाम मेंबरान तंजीम की जानिब से हर शहरी मसाइल के हल के लिए कोशां हैं। इजलास में अपोजिशन लीडर म्यूनसिपल कमेटी उमर फारूक बाजवा ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। भावलपुर में भी सैलाब ने तबाही मचा कर रख दी है। हज़ारों एकड़ फसलें तबाह हो गई। मुतादिद बस्तियां सैलाबी पानी के जद में आ गई हैं। दरिया सतलुज से मलिका आबादियां जिनमें बस्ती मंगवानी, बस्ती लाला डेरा, बस्ती सहला, मौजू वसला, लाल दी घोड़, बाकरपुर, फतुवाली और मौजू इसरानी मुकम्मल तौर पर डूब कर रह गई हैं। सैलाब से मुतासरा अफराद अपनी जान तो बचा रही हैं लेकिन मगर अपना घर ना बचा सके। यहाँ के मकीनों की हज़ारों एकड़ ज़मीन पर काश्त फसलें भी सैलाब के निरग़े में आ गई हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने सिटी और सदर एरिया में मुख्तलिफ मकामात पर 7 रिलीफ कैंप कायम कर दिए हैं जिनमें मुतासरा ख़ानदान अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। यहाँ पर रहने वाले अफराद किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं ताकि उनके ख़ानदान खुशहाली से अपनी ज़िंदगी गुजारें और अपना कोई कारोबार भी कर सकें। मज़ीद भी खबरें शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको बताते हैं कि गुज़िश्ता 15 सालों से ठुल शहर को पानी मैसर ना हो सका है। शहरी मीठे पानी की बूंद बूंद से तरसने लगे हैं और इसी दौरे जदीद में भी मीठे पानी से महरूम होकर कड़वा पानी पीने पर मजबूर हैं। ठुल शहर भर में मीठा पानी ना होने के बायस शहरी मीठा पानी दूर दराज से गधों पर लाद कर लाते हैं और कई मरतबा मीठा पानी ना मिलने पर एहतजाज भी किया गया लेकिन कोई हिकमत अमली देखने में नहीं आ रही। आवाम का मुतालबा है कि निगरान वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर आला को चाहिए कि ठुल शहर में मीठे पानी के फुकदान और ना होने का नोटिस लेकर शहर भर को मीठा पानी फराहम किया जाए। और अब खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से, जहां पर फायर ब्रिगेड की वाहिद गाड़ी खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है। अमला और दीगर आग बुझाने वाले आलात भी शदीद कमी का शिकार हैं। गाड़ी अक्सर ख़राब रहती है और जगह जगह से पानी लीक हो रहा होता है, जबकि बढ़ती आबादी के साथ एक गाड़ी वैसे भी नाकाफ़ी है। शहर के सियासी जोमा और अरबाब इख्तियार के चश्मापोशी किसी बड़े हादसे को जन्म दे सकती है। गाड़ी की मरम्मत, नई गाड़ी का हुसूल, अमले में इजाफा और दीगर आग बुझाने वाले आलात वक्त की अशद ज़रूरत हैं। शहरियों की तरफ से इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया गया है। हुजरा शाह मुकीम में पुलिस ASI के रिटायर्ड मिन्नत पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। हुजरा शाह मुकीम में पुलिस ASI बशीर अहमद की रिटायरमेंट के एजाज़ में SO थाना हुजरा शाह मुकीम महर इस्माइल की ज़ेर क़यादत एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें अंजुमन ताजरान, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और प्रेस क्लब्स के सदूर ने शिरकत की है। तकरीब के शुरका से खिताब करते हुए सब इंस्पेक्टर महर तारिक का कहना था कि हमारे लिए खुशी की बात है कि पुलिस एहलकार के रिटायर होने पर SHO महर इस्माइल ने तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब के इख्तिताम पर SHO हुजरा शाह मुकीम महर इस्माइल ने तकरीब में आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। और अब आपको बताते हैं कि सूदखोरों के झांसे में फंसा शख्स खुदकुशी करने पर मजबूर हो गया है। मोहम्मद परवेज़ एक मेहनत कश है जिसने कोरोना के दौरान तलहा वल्द अरशद नामी शख्स से कुछ रकम बतौर उधार ली थी। 2 गुना रकम अदा करने के बावजूद तलहा अभी भी इतनी ही रकम बाकी मांग रहा है। मोहम्मद परवेज़ का कहना था कि अगर इदारों ने तलहा वल्द अरशद पर एक्शन ना लिया तो वो अपने बच्चों समेत तलंबा के मरकजी मामू शेर चौक में आग लगाकर खुदकुशी कर लेगा। होटल है, मैंने कोरोना के दौरान 1,80,000 रुपये तला कुमार से लिए हैं जी, जिसका मैं 4,20,000 रुपये से भर चुका हूँ और रोज़ाना की बुनियाद पे ये मुझे थर्ट करता। मेरी वज़ीर आला निगरान वज़ीर आज़म निगरान से अपील है, थाना तुलंबा SHO से अपील है कि मुझे ये रोज़ाना की बुनियाद पे आके थर्ट करता है। लिहाजा ये जो यूनाइटेड प्रेस क्लब है इसको भी मेरी अपील है कि मुझे इससे बचाया जाए, मुझे इससे जान का खतरा है।
اور اب خبر شامل کرتے ہیں لڈن سے، جہاں پر پولیس نے منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ فخر امام ولد ریاض، آصف ولد اللہ دتا، ممتاز ولد علی شیر قوم کسائی شراب فروشوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایس ایچ او لڈن کا کہنا ہے کہ منشیات فروش ایسے اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز آ جائیں، وہ ہم سے کسی صورت بھی نہیں بچ سکتے۔ شہر نامے سے فی الحال اتنا ہی، دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔